مناہم بگن، ایک صہیونی گوریلا جنگجو۔ مناہم بگن 20ویں صدی کے وہ گوریلا جنگجو تھے جن کے خاندان کے بہت سے باشندے جرمنی کے ہولوکوسٹ میں قتل کر دیے گئے تھے۔ بگن ان یہودیوں میں سے ایک تھے جو تھیوڈر ہرزل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے کرۂ ارض پر ایک یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ بگن ساری عمر بلکہ مرنے کے بعد بھی ایک متنازع شخصیت کے مالک رہے۔ بعض یہودی ان سے ٹوٹ کر محبت اور بعض حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اگرچہ بگن کو بہت سے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ فلسطینیوں کے بارے میں ہمدردانہ رویہ نہ رکھتے تھے۔ وہ ساری عمر یاسر عرفات سے دوستی کا ہاتھ ملانے سے انکاری رہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں پر بہت سے معصوم فلسطینیوں کا خون بھی تھا۔ جب ہم بگن کی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہی شخص جو نوجوانی میں مظلوم تھا، وہی شخص ادھیڑ عمر میں خود ایک ظالم بن گیا۔ اسی لیے وہ لوگ جو نوجوانی میں ان سے ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے، وہی ادھیڑ عمر میں ان کے نقاد بن گئے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے وزیر دفاع ایرل شیرون کے ساتھ مل کر بہت سے بے گناہ فلسطینیوں کا ناحق خون بہایا۔ بگن 1913 میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ ایک درویش منش امن پسند خاتون تھیں، لیکن ان کے والد زیوڈو ایک ایسے انقلابی سیاسی کارکن تھے جو ایک یہودی ریاست کا خواب دیکھتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک انقلابی وکیل بنے۔ بیگن کو بچپن میں پولینڈ کے لوگوں کا یہودیوں کے بارے میں تعصب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دور میں یہودیوں کے لیے دو راستے تھے، یا وہ مقامی معاشرے میں ضم ہو جائیں اور یا وہ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی کوشش کریں۔ بیگن کے والد کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک انقلابی اور سیاسی رہنما بنے۔ اسی لیے جب ولادیمیر زیوباٹونسکی نے بیٹیار کے نام سے ایک انقلابی سیاسی پارٹی بنائی تو بیگن نوجوانی ہی میں اس پارٹی میں شامل ہو گئے تاکہ یہودی ریاست بنانے میں اس پارٹی کے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ بیگن خود بھی ایک گوریلا فوجی بنے اور دوسرے یہودیوں کو بھی تحریک دی کہ وہ انقلابی بنے اور ایک صہیونی ریاست قائم کر سکیں۔ بیگن کا خواب یہ تھا کہ وہ علاقہ جو ماضی میں فلسطین کہلاتا تھا وہ مستقبل میں اسرائیل کہلائے۔ بیگن کے مقابلے میں زیوباٹونسکی ایک امن پسند رہنما تھے، لیکن بیگن نے پارٹی کی قیادت سنبھالی اور اسے ایک گوریلا فوج کا روپ دیا۔ بیگن کا موقف تھا کہ ہم اپنے صہیونی نظریات اور مقاصد کو مبہم انداز سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں برسرعام اقرار کرنا چاہیے کہ اگر ایک صہیونی ریاست قائم کرنے کے لیے ہمیں مسلح جدوجہد کی ضرورت پڑی تو ہم اسلحہ استعمال کرنے اور خون بہانے سے پیچھے نہ رہیں گے۔ بیگن کے جارحانہ رویے سے زیوباٹونسکی اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ پہلے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے اور پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہوتے وقت نیو یارک چلے گئے۔ بیگن نے 1947 میں ایلیزا سے شادی کی۔ ایلیزا مرتے دم تک ان کی ذاتی اور سیاسی زندگی میں ان کا ساتھ دیتی رہی۔ بیگن پر ہٹلر کے یہودیوں سے ظالمانہ سلوک اور ہولوکوسٹ کا بہت برا اثر ہوا، کیونکہ اس ہولوکوسٹ میں ان کے بہت سے رشتہ دار مارے گئے۔ جب بیگن نے وارسا سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ پکڑے گئے اور انہیں سائبیریا کے کالے پانی بھیج دیا گیا۔ جب بیگن کو نیو یارک سے زیوباٹونسکی کی موت کی خبر آئی تو وہ بہت اداس ہو گئے۔ سائبیریا کی قید کے دوران بیگن نے فیصلہ کیا وہ اپنی بقیہ زندگی اپنے صہیونی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وقف کر دیں گے۔ جب فلسطین میں عربوں نے یہودیوں پر حملے کرنے شروع کیے تو یہودیوں نے ارگون زیویائے لیومی نامی پارٹی بنائی۔ بیگن نہ صرف اس پارٹی میں شامل ہوئے بلکہ اپنی جوشیلی تقریروں سے بہت سے یہودیوں کو ایک یہودی ریاست کے قائم کے حوالے سے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ دھیرے دھیرے بیگن نے ایک گوریلا فوج تیار کی اور خود اس گوریلا فوج کے قائد بن گئے۔ جب برطانوی حکومت نے یہودی لیڈر ڈیوڈ بن گوریان کو اپنے ساتھ ملایا تو بیگن کو اپنی جان بچانے کے لیے زیر زمین جانا پڑا تاکہ وہ اپنی گوریلا جنگ جاری رکھ سکیں۔ برطانوی حکومت اور بیگن کے درمیان ٹھن گئی تو بیگن نے اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے کنگ ڈیوڈ ہوٹل پر حملہ کیا، جس میں کئی برطانوی فوجی مارے گئے۔ اس حملے کے بعد برطانوی حکومت نے بیگن کو دہشت گرد نمبر 1 قرار دیا اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ زیر زمین زندگی کے دوران بیگن کی بیگم حاملہ ہو گئیں۔ جب انہیں زچگی کے دوران ہسپتال جانا پڑا تو خطرہ تھا کہ بیگن کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، اسی لیے ان کے ایک دوست نے قربانی دی اور بچے کے باپ کے نام کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو برطانیہ نے 1,00,000 فوجی فلسطین بھیجے تاکہ یہودیوں کی صہیونی تحریک کو کچل دیا جائے، لیکن وہ بیگن کی گوریلا جنگ کے آگے شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دھیرے دھیرے برطانیہ کا فلسطین پر کنٹرول کم ہوتا گیا اور بیگن اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے گئے۔ برطانیہ سے جنگ کے دوران بیگن کے گوریلا فوجیوں نے برطانوی حکومت کی بہت سی بلڈنگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب برطانوی حکومت نے گوریلا جنگجوؤں کو غدار سمجھ کر گرفتار کیا تو گوریلا فوجیوں نے بھی برطانوی فوجیوں کو پکڑ لیا۔
جب برطانوی حکومت نے گوریلا فوجیوں پر تشدد کیا تو گوریلا فوجیوں نے بھی برطانوی فوجیوں کو سولی پر لٹکا دیا۔ بیگن کے ارگن کے گوریلا جنگجوؤں کا کنگ ڈیوڈ ہوٹل پر حملہ ان کی کامیابی کی نشانی تھی۔ گھمسان کا رن پڑا، آخر برطانیہ نے ہار مان لی۔ بیگن کے ساتھیوں کو اپنی کامیابی کا اس وقت اندازہ ہوا جب برطانوی حکومت 9 نومبر 1947 کو مان گئی کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہوئی کہ ماضی کے فلسطین کا آدھا حصہ فلسطین رہے گا اور آدھا حصہ اسرائیل بن جائے گا۔ بیگن کو یہ کامیابی آدھی کامیابی محسوس ہوئی۔ وہ پورے فلسطین کو پورا اسرائیل بنانا چاہتے تھے۔ اسرائیل کی جدوجہد میں 2 لیڈر شامل تھے، بنیامین بیگن اور ڈیوڈ بن گوریان۔ یہ علادہ باد کے دونوں کی شخصیت اور سیاست میں بہت فرق تھا۔ جب اقوام متحدہ نے یہودیوں کو آدھا فلسطین دے دیا تو بیگن نے آدھا فلسطین لینے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت کا ارادہ تھا کہ وہ 15 مئی 1948 کو فلسطین سے رخصت ہو جائے گی، لیکن جب بیگن کے گوریلا فوجیوں نے حملے شروع کر دیے تو برطانیہ کو دھڑکا لگا کہ کہیں فلسطین اور اسرائیل میں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ بیگن نے پورے فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے ایک جہاز ایلیٹینیا تیار کر رکھا تھا جس میں اسلحے کی ایک بڑی مقدار موجود تھی۔ اس نازک موقع پر یہودی لیڈر ڈیوڈ بن گوریان نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بیگن کے مسلح جہاز کو ساحل پر نہ لگنے دیا، اس طرح فلسطین خانہ جنگی سے بچ گیا۔ اس حملے کی ناکامی بیگن کے انقلابی تحریک کی ناکامی تھی۔ اس طرح 29 ستمبر 1948 کو ارگن کی گوریلا تحریک اپنی موت مر گئی۔ اسرائیل بننے کے بعد بیگن نے اپنے رویے میں تبدیلی کی اور گوریلا جنگ چھوڑ کر ایک سیاسی پارٹی بنائی جو پہلے ہیروٹ اور پھر لیکوڈ پارٹی کہلائی۔ گوریلا جنگ کو خیر بات کہنے کے باوجود بیگن کا موقف تھا کہ ارگن کی گوریلا جنگ نہ ہوتی تو کرۂ ارض پر اسرائیل بھی نہ ہوتا۔ بیگن نے کئی بار الیکشن لڑا، کئی بار الیکشن ہارے بھی، لیکن اپنی ہمت نہ ہارے۔ آخر 1977 میں الیکشن جیت کر اسرائیل کے وزیر اعظم بن گئے۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بیگن ساری عمر ڈپریشن کے مریض رہے۔ ان پر ڈپریشن کے کئی دورے پڑے۔ ان کی بیگم علیزہ کی وفات کے بعد ڈپریشن کا دورہ اتنا شدید تھا کہ وہ 1983 میں وزیر اعظم کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے۔ اپنے دور حکومت میں بیگن نے اپنے دشمن اور مصر کے سیاسی رہنما انور سادات سے ہاتھ بھی ملایا، جس کے لیے دونوں کو امن کا نوبل انعام بھی ملا۔ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے کے باوجود ان کی شخصیت دنیا کے بہت سے گوریلا فوجیوں کی طرح متنازع رہی۔ بعض لوگ آج بھی مناہم بیگن سے سخت نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں ایک دہشت گرد سیاسی رہنما سمجھتے ہیں، جبکہ بعض لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں یہودیوں کا ایک حریت پسند لیڈر سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے جب بھی کوئی اسرائیل کے قیام کی تاریخ لکھے گا تو وہ تاریخ مناہم بیگن کی کاوشوں کے بغیر نامکمل رہے گی۔